السلام علیکم. ہم اس وقت موجود ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، یعنی ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں، اور امریکہ کی ریاست نیواڈا میں، اور نیواڈا کے شہر لاس ویگس میں. لاس ویگس اپنی رانائیوں کی وجہ سے، اپنی روشنیوں کی وجہ سے، اپنے کسینوز کی وجہ سے، اپنے جوئے کی وجہ سے، اپنی رنگ رلیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے. لیکن اس وقت ہم لاس ویگس کی ایک مسجد کے باہر موجود ہیں، اور یہ ہے مسجد توحید. اس میں بدقسمتی سے ایم اور ٹی یہاں پہ ہٹ گیا ہے اس کے بورڈ پر سے، لیکن یہ مسجد توحید ہے. اور یہاں آنے کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ تمام لوگوں کو یہ ایک میسج دیا جائے، ایک پیغام دیا جائے کہ آپ کے ارد گرد بہت کچھ منفی ہو رہا ہو، لیکن اگر آپ چاہیں تو اس منفی صورتحال میں سے بھی کوئی مثبت پہلو تلاش کر سکتے ہیں. ہم نے کچھ دن پہلے ایک تصویر پوسٹ کی جس میں میں تھا، میرا بیٹا پہلاج تھا، اور اس تصویر میں پیچھے بہت دور ایک خاتون تھیں جو کہ بہت کم لباس میں تھیں، اور اس پر کچھ لوگوں نے، کچھ دوستوں نے تھوڑی سی تنقید کی کہ اگر پہلاج ایسے ماحول میں جائے گا تو اس کی کیا تربیت ہوگی. تو میں بتانا صرف یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی ماحول میں آپ کو اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کرنی ہے کہ وہ مثبت پہلو نکال لیں، ان کی ڈائریکشن اور ان کی سمت ٹھیک رہے. تو تبھی میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ سوچا جائے کہ اس شہر کے اندر، جسے برائی کا شہر کہا جاتا ہے، سٹی آف سنز کہا جاتا ہے، وہاں پہ کیا کوئی مسجد موجود ہوگی؟ کیا وہاں بھی لوگ نماز پڑھتے ہوں گے؟ کیا وہاں بھی جمعہ ہوتا ہوگا؟ وہاں بھی تراویحیں ہوتی ہوں گی؟ وہاں پہ بھی لوگ روزے رکھتے ہوں گے؟ وہاں بھی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہوگی؟ تو میں یہاں اپنے قریب جو مجھے مسجد نظر آئی، میں وہاں پہ آج آیا ہوں. تھوڑا سا اندر کے مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں. سو جناب، اس وقت ہم موجود ہیں لاس ویگس کی مسجد توحید کے اندر، اور یہاں پہ 5 وقتہ نماز ماشاءاللہ با جماعت پڑھائی جاتی ہے. مسجد کے مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. سو اگین یہی پیغام، یہی میسج کہ ہم چاہیں تو لاس ویگس جیسے شہر میں بھی، سٹی آف سنز میں بھی ہم اللہ کی بارگاہ کو تلاش کر سکتے ہیں. ہم یہاں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم یہاں بھی فیملی کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں، ہم یہاں بھی اپنی نظروں کو برائی سے بچا سکتے ہیں، ہم یہاں بھی اچھائی تلاش کر سکتے ہیں. سو اپنی برائیوں کا ذمہ دار کسی بھی دوسرے کو قرار دینا درست نہیں ہے کہ چونکہ برائی کی دعوت مل رہی تھی مجھے کسی منظر سے، تو اس وجہ سے میں نے یہ برائی کی. آپ چاہیں تو برائیوں کے گڑھ میں، برائیوں کی دلدل میں رہتے ہوئے بھی پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہو سکتے ہیں، اور ہم بھی یہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے آئے ہیں. یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سوچ جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اگر برائی نظر آ رہی ہے تو ہم بھی برے ہو جائیں گے، لہٰذا برائی کو نظر آنا ہی بند کر دو، اسے ڈھانپ دو، اس کے اوپر کارپیٹ ڈال دیں. تو ایسے برائی ختم نہیں ہوتی. برائی تب ختم ہوگی جب ہم سارے کے سارے لوگ اندر سے اچھا انسان بننے کی کوشش کریں گے. اب مثال کے طور پہ یہاں لاس ویگس میں جس کو بھی بتائیں کہ آپ لاس ویگس میں آئے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے آئی بروز کھڑی ہوتی ہیں، ہمیں جو ہے وہ تن جاتی ہیں کہ اوہ اچھا، فوری طور پہ ذہن میں آتا ہے کہ اچھا وہاں تو وہاں کسینوز ہوتے ہیں، وہاں پہ نائٹ کلبز ہیں، وہاں تو پارٹیز ہوتی ہیں، وہاں پہ تو جوا کھیلا جاتا ہے، وہاں تو ڈرگز ہیں. نیواڈا کے اندر اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ہیش یعنی چرس، میریجوانا، ویڈ، ان کو قانونی حیثیت حاصل ہے. یہاں 24 گھنٹے لوگ شراب پیتے ہیں، یہاں 24 گھنٹے جوا کھیلا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ مساجد بھی موجود ہیں، چرچ بھی موجود ہیں، عبادت گاہیں بھی موجود ہیں. تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. اب مثال کے طور پہ جب ہم یہاں آئے تو میں نے جس طرح کہا کہ لوگوں کی آئی بروز تن جاتی ہیں کہ یہاں پہ اوہ اچھا، یہاں پہ تو آپ کسی برے کام کے لیے جا رہے ہوں گے. اس شہر میں، شہر کا نام ہی برائی سے منسوب ہے، اس شہر کو کہا ہی سٹی آف سنز جاتا ہے. لیکن یہاں آ کے میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں اور بتاتا بھی ہوں کہ فیملی ٹائم بھی گزارا جا سکتا ہے، اچھا وقت بھی گزارا جا سکتا ہے، وہاں مسجد بھی تلاش کی جا سکتی ہے، وہاں نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. آ کے تو میں نے اور پہلاج نے یہاں پہ ایک منی گراں پری، ایک چھوٹی کار ریلی ہوتی ہے، اس میں حصہ لیا. ہم نے یہاں تھوڑی بہت شاپنگ بھی کی. یہاں پہ ایک بہت اچھا مزے کا شو ہوتا ہے، ڈیوڈ کاپرفیلڈ کا شو. اچھا، وہ خود کو جادوگر نہیں کہتا، حالانکہ وہ دنیا کا سب سے بڑا میجیشین ہے، مگر وہ خود کو ایلوژنسٹ کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو نظر کا دھوکہ دیتا ہوں. وہ سب سے بڑا دنیا کا ایلوژنسٹ ہے. وہ آدمی جس نے اسٹیچو آف لبرٹی کو، مجسمہ آزادی کو غائب کر دیا تھا نیو یارک سے. اگر آپ گوگل کریں گے تو اس کی کچھ تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. اس کے علاوہ یہاں سے گرینڈ کینین کا ایک وزٹ ہوتا ہے، ہیلی کاپٹر پر بھی جا سکتے ہیں، بائی روڈ بھی جا سکتے ہیں، اور بہت زیادہ کاسٹلی نہیں ہے. سو یہاں پہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بھی اچھا وقت گزار سکتے ہیں. اگین وہ چیز، وہ شہر جو علامت ہے برائی کی، آپ وہاں بھی اچھائی یا ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی تلاش کر سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ میسج ہے میرا تمام ویڈیوز دیکھنے والے لوگوں کو کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے ارد گرد لاکھ برائی ہو رہی ہو، آپ کا کریکٹر اور کردار مضبوط ہے تو آپ کی ڈائریکشن ٹھیک رہ سکتی ہے. آپ اپنے بچوں کی ٹریننگ اس طرح سے کریں. اسی لیے اس تصویر پر جو تنقید ہوئی کہ پہلاج کی ٹریننگ خراب ہوگی، تربیت خراب ہوگی،
تو میں یہ سمجھتا ہوں آئی ایم اے فرم بلیور کہ بچوں کی تربیت اس انداز میں کی جانی چاہیے کہ ارد گرد لاکھ برائی ہو، لاکھ رشوت خوری ہو رہی ہو، لاکھ فحاشی اور عریانی ہو، بے حیائی ہو، مگر آپ کے بچے کو پتہ ہو کہ اسے کس راستے پر چلنا ہے، اور وہ راستہ اللہ کا راستہ ہو، وہ راستہ انسانیت کا راستہ ہو، اور انشاءاللہ انہی رستوں پر فلاح ہے، انہی رستوں میں کامیابی ہے.